السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد رفیق ہے۔ انفو ایم آر کے میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے کوہا ILS انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم۔ اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ کوہا سے پہلے جانے سے پہلے رچرڈ اسٹالمین ایک وہ بندہ ہے جس نے فری سورس سافٹ ویئر فاؤنڈیشن کا بنیاد رکھا، اور جینیو بھی اسی کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس نے یہ جو اوپن سورس سافٹ ویئر کی موومنٹ سٹارٹ کی فری، تاکہ دنیا کے جتنے بھی یوزرس ہیں وہ لائبریریز یا کسی اور ادارے اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکیں فری کے اندر۔ رچرڈ اسٹالمین فری سافٹ ویئر فاؤنڈیشنز اس لیے بنا فٹ آرگنائزیشن ہے جو ورلڈ وائڈ پروموٹ کرتی کمپیوٹر یوزر کو فریڈم دینے کے لیے۔ اس کا یہ مشن ہے۔ اس نے ڈیفینڈ کیا تمام رائٹس جو ہیں وہ سافٹ ویئر یوزرس کو منتقل کرنے کے لیے۔ اس نے اپنی اسٹرگل سٹارٹ کی، اور ہم آگے بات کر رہے ہیں پاکستانی پرسپیکٹیو آن فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر کے بارے میں۔ اسے فوس کہا جاتا ہے۔ فوس موومنٹ لائبریری سائنس ان پاکستان 2005 یا 2006 سے اسٹارٹ ہوئی۔ یونائٹڈ نیشن ڈیجیٹل لائبریری پاکستان گرین اسٹون ڈیجیٹل لائبریری سافٹ ویئر کے اندر سب سے پہلے ٹریننگ دی گئی۔ اس کے بعد میڈم ممتاز اسمیمن نیشنل ورکشاپ کروایا ریسورس شیئرنگ اینڈ نیٹ ورکنگ آف لائبریریز اینڈ ڈاکیومنٹیشن سینٹر۔ اپریل 11-15 سے 2006 تک مارک بیسڈ تھا پروگرام یا ٹریننگ۔ اس کا آئیڈیا، اس کا فوکسڈ تھا مارک پر زبرا انڈیکسنگ سرور پر LOC لائبریری آف کانگریس کا Z39.50 گیٹ وے۔ یہ ایک پروٹوکول ہے جہاں انفارمیشن ریٹریول بآسانی سے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کیٹلاگز اوپیک کہہ دیں یہاں پر الفابیٹیکلی آرگنائزڈ ہیں تاکہ انفارمیشن ریٹریو کی جا سکے۔ آرگنائزیشنس یا یونیورسٹیز یا لائبریریز اپنی جتنا بھی ان کا کلیکشن ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہاں سے مارک بیسڈ انفارمیشن لینا چاہے تو وہ ایک یونیفارمیٹی ہے، یہاں سے وہ بآسانی سے کسی بھی کتاب کی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ فرسٹ انٹرنیشنل ورکشاپ آن گرین اسٹون ڈیجیٹل لائبریری اسلام آباد میں ہوا 24-26 جون 2006 کو پاک لیگو نے کروایا۔ کوہا UMT NRSP IRM کے بیس پر بھی پروگرام ہوا۔ اس کے بعد ٹریننگ پروگرام ہوا۔ فرسٹ نیشنل ورکشاپ آن کوہا ILS 30-31 مئی 2008 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی ہوا۔ اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے اب کانسیپٹ سمجھنے کے لیے کہ کمپیوٹر ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کمپیوٹر میں جو گرین کلر دیا ہوا ہے ہم اسی کو فوکسڈ ہیں۔ کمپیوٹر کے دو برانچ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں ہم کام کریں گے تو پروگرامنگ ٹرم میں انسٹرکشنز کمپیوٹر لینگویجز وغیرہ C جاوا C++ وغیرہ وغیرہ۔ اس گرین ہماری فرسٹ پوائنٹ ہے۔ سافٹ ویئر کے اندر کمرشل سافٹ ویئرس بھی ہوتے ہیں، فری ڈونیٹڈ سافٹ ویئر بھی ہوتی ہے، اوپن سورس سافٹ ویئر ناٹ فری جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، پر ہم فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ تمام کے تمام سافٹ ویئر کہلاتے ہیں سسٹم سافٹ ویئرس۔ اور اس سسٹم سافٹ ویئر کے اندر اپلیکیشن سافٹ ویئرس کی بات کریں، اپلیکیشن سافٹ ویئرس کے اندر ہم لائبریری مینجمنٹ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے لائبریری کے اندر جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل لائبریری مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ان کے یہ ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریری میں سب سے پہلے جو ہے گرین اسٹون ڈیجیٹل لائبریری ڈی اسپیس اور یہ ای پرنٹ، یہ سارے کے سارے فری ہیں سافٹ ویئرس۔ ان کو آپ یوز کر کے اپنی لائبریری کے لیے ایک ڈیجیٹل لائبریری کریٹ کر سکتے ہیں۔ انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم کی بات کریں تو مکمل ایکوزیشن سے لے کر سرکولیشن تک تمام جتنے بھی روٹین فنکشنس ہیں لائبریری کے، ان کے لیے سافٹ ویئرس ہیں۔ نمبر 1 کوہا، ایور گرین، PML،
یہ بھی فری آف کاسٹ سافٹ ویئرس ہیں. اگر کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں جہاں پر ہم اپنی کنٹینٹ دے سکتے ہیں، اس کے لیے آج کل بیسٹ جو ہے وہ ورڈ پریس ہے، جملہ ہے، ممبو ہے اور ڈپرل ہے. اگر ہم ریسرچ بیسڈ جیسے کہ ریسرچ اسکالر کے لیے، سائٹیشن کے لیے زیٹرو سافٹ ویئر، سروے کے لیے لائم سروے، فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آگے ہم سیکھیں گے کہ اس کا جو کنٹینیوٹی ہے وہ آپریٹنگ سسٹمز لینکس سرور. 3 ٹائپس آف بیسک ایپلیکیشنس ہوتے ہیں: انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم، ILS، ڈیجیٹل لائبریری سسٹم، کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. اس کے بعد ادرس جو ہیں انٹریکشن ود یوزر، جیسے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فورم کے لیے، بلاگ، ریسرچ، ETC وغیرہ کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب کمپوننٹس کے اندر جو ہم سب سے پہلے اس کا کمپوننٹ لیں گے، آپریٹنگ سسٹم وہ لینکس ہوگا. آپریٹنگ سسٹم لینکس بیسڈ ہوگا. LTS کانسیپٹ ہوگا، یوزر فرینڈلی، ریلائبل، ڈائنامک کمیونٹی. یہ تمام کے تمام لینکس کے فیچرس ہیں. اور لینکس انسٹال کرنے کے بعد ہم کوہا انسٹال کریں گے. کوہا بھی جو فری آف کاسٹ سافٹ ویئر ہے اس کو استعمال کریں گے. پھر ڈی اسپیس استعمال کریں گے. اور اس کا جو لیٹسٹ ورژن آیا ہوا ہے کوہا کا وہ 2.0.11 ہے. اب کوہا فلی فیچرڈ لائبریری سافٹ ویئر مینجمنٹ ہے جو ہر سائز کی لائبریری کے لیے استعمال آج کل دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اس نے تمام لائبریریز کے جو بھی اسپانسرڈ ہیں، والنٹیئرس ہیں، اس کے اندر آج کل دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے اچھا سسٹم بنے. کوہا کی جو ہسٹری ہے، اس کا فرسٹ ریلیز جو ہے 1.01 ریلیز تھا. اور یہ تقریباً یہاں پر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ 1999 سے لے کر یہ کمپلیٹ تقریباً 2000 کے اندر ہوا. یہ نیوزی لینڈ لائبریری والوں نے اس میں بہت سارا کام کیا. اب کوہا کا آرکیٹیکچر سمجھنے کے لیے کوہا جو ہے پہلے کمپوننٹس ہیں اور ماڈلس ہے. کمپوننٹس سمجھنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم لینکس استعمال کیا جاتا ہے کوہا کے اندر. ویب سرور کے لیے اپاچی اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے لیے ماریا DB یا MySQL استعمال ہوتا ہے. پروگرامنگ کے لیے پروگرامنگ کوڈ بنانے کے لیے پرل استعمال ہے. ان تمام کو ملا کر لائبریری میں آٹومیشن مینجمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے. اب ماڈلس دیکھیں گے. بیس ایک کلائنٹ سرور بیسڈ بھی ہے. اب اس کا انسٹالیشن ماڈل پہلے کوہا سرور لینکس پر انسٹال ہوگا. اس کے بعد فائر ویل بھی آن کر دیں گے تاکہ اس کے اندر وائس نہ لگے. انٹرنلی انٹرانیٹ لین وین یا سیکیور نیٹ ورک پر ہم اپنے کلائنٹس بنائیں گے. ونڈو بیسڈ ہوں گے جہاں سے آپ تمام لائبریری کا عملہ یا یوزرس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایکسٹرنلی ہم بات کریں تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کلائنٹس بنا سکتے ہیں. کسی بھی جگہ سے یوزر اپنے اوپیک پر لاگ ان ہو کر اپنی لائبریری کی سروسز چیک کر سکتے ہیں، اپنا کتاب وغیرہ کی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ یوزفل لنکس ہیں کوہا community.org کا. یہاں پر بھی آپ کو بہت ساری ہیلپ ملے گی. اور اگر اور بھی زیادہ ہیلپ چاہیے تو کوہا گیک بلاگ ہے، یہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر آپ مینوئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوہا community.org کا یہ مینوئل کا لنک ہے. یہاں پر بھی آپ جا کر کوہا کے متعلق بیسک انفارمیشن لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی بھی ڈیفیکلٹیز ہو تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ کوہا ویڈیو.